بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين یا رب العالمین۔ لاسٹ سیشن میں ہم نے شرک فی الصفات یعنی شرک ان ایٹیٹیوڈ جو ہے اس کو جو ہے دیکھا تھا، اس کی کچھ کنڈیشنز جو کچھ ایسے ایشوز ہیں ہماری سوسائٹی میں جن میں یہ شرک جو ہے شرک فی الصفات ہو رہا ہے۔ ہم نے ان کو جو ہے ڈسکس کیا تھا، جس میں سب سے پہلا ایشو جو ہے جس کے اندر شرک فی صفات کا ارتکاب یہاں پر مطلب کافی لوگ کر رہے ہیں مسلم سوسائٹیز کے اندر، وہ شفاعت کا ایشو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے شفاعت کرنی ہے روز محشر، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یہ شفاعت جو ہے یہ باذن اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا اذن ہوگا تو یہ شفاعت فائدہ دے گی، ورنہ یہ شفاعت فائدہ نہیں دے گی۔ تو اس کو جو ہے لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، تو وہ اگر شفاعت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے اوپر لازمی ہے کہ وہ اسے لازمی قبول کرے گا۔ یہ جو ایک اتھارٹی ایک طرح سے دے دی لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ بالکل غلط ہے۔ اس طریقے سے پھر ہم نے استعانت کا ایشو دیکھا تھا، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا، تو اس حوالے سے بھی ہم نے یہ ڈسکشن جو ہے کی تھی یہاں پر کہ اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگی جا سکتی ہے، لیکن اس شرط کے تحت کہ یہ عقیدہ بڑا واضح ہو کہ اللہ ہی جو ہے اس مسئلے کو حل کرے گا، جبکہ یہ جس سے میں مدد مانگ رہا ہوں یہ صرف ایک سبب ہے، یہ صرف ایک مین ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو پھر آپ مانگ سکتے ہیں کسی سے مدد، لیکن اس میں پھر دوسری شرط یہ ہے، ایک شرط تو یہ ہوگی، یہ اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ وہ شخص ہی دے سکتا ہے اور اللہ کا اذن اس میں ضروری نہیں ہے، تو پھر یہ شرک ہو جائے گا۔ لیکن اگر ایک شخص جو ہے یہ عقیدہ ہی رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے گا تبھی دے گا، باقی یہ شخص جو ہے ایک صرف سبب ہے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ ایک ایسے سبب سے مدد لے رہا ہے جو غیبی سبب ہے، یعنی وہ جو بھی مینز وہ استعمال کر رہا ہے وہ ان سین ہے، تو یہ صورت بھی جو ہے شرک فی صفات کی ہی صورت بنتی ہے۔ جیسا کہ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ ہم جنات کے ذریعے سے آپ کو کام کرا دیں گے یا موکلوں کے ذریعے سے کام کروا دیں گے، یعنی اس میں یہ وہ شخص تو موجود ہے یعنی جو مدد کر رہا ہے، لیکن جو سبب وہ استعمال کر رہا ہے، جو مینز وہ استعمال کر رہا ہے، وہ انسین ہے، وہ غیبی ہے۔ تو یہ استمداد بالغیب کہلاتا ہے اسلام کے اندر، یہ بھی شرک ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے جب ہم ظاہری اسباب سے مایوس ہو جاتے ہیں تو پھر ہم کس کی طرف پلٹتے ہیں؟ ہم اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، وہی وہ قادر مطلق ہستی ہے کہ جو غیب میں ہوتے ہوئے ہماری مدد کر سکتی ہے۔ تو یہ بھی ہم نے دیکھا تھا تفصیل سے اس ایشو کو۔ اب ہم ایک اور امپورٹنٹ ایشو ہے ہماری سوسائٹی کے حاکمیت کا ایشو، اور اس میں جو شرک ہو رہا ہے اس کو ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ہماری سوسائٹی میں کچھ لوگ تو ظاہری بات ہے اس شرک میں مبتلا ہیں، لیکن کچھ لوگ جو شرک کے حوالے سے ایک اویئرنیس پھیلا بھی رہے ہیں وہ بھی اس کے بارے میں بات نہیں کرتے، یعنی وہ شرک فی صفات میں جب آتے ہیں تو استعانت کے مسئلے کو ڈسکس کرتے ہیں، وہ شفاعت کے مسئلے کو ڈسکس کرتے ہیں، لیکن حاکمیت کے مسئلے کو وہ ڈسکس نہیں کرتے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، حالانکہ یہ بھی بالکل واضح طور پہ قرآن مجید میں ڈیفائنڈ ہے کہ یہ کس قسم کا شرک ہے کہ جو شخص بھی اللہ کی حاکمیت کی بجائے کسی اور اتھارٹی کو یہ جو ہے ایک پاور دے دیتا ہے کہ یہ اتھارٹی بھی اللہ کے علاوہ لیجسلیٹ کر سکتی ہے اور فیصلہ سازی کر سکتی ہے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کو جو ہے ہم پلہ قرار دے رہا ہے، اس کو بالکل برابر قرار دے رہا ہے، اور اسے شرک فی الحاکمیہ کہتے ہیں۔ کیونکہ جب ایک شخص ایسا کرتا ہے تو پھر وہ اللہ کی کئی صفات جو ہے ان میں شرک کر دیتا ہے، شریک کر دیتا ہے اس دوسری اتھارٹی کو۔ عام طور پہ ہمارے ہاں جو ڈیموکریٹک سسٹمز ہیں اس میں یہ بات ہوتا ہے نا کہ حاکمیت جو ہے وہ تو عوام کی ہوگی، یعنی جو پارلیمنٹ ہے اس کو بھی اختیار حاصل ہے کہ وہ لیجسلیشن کر لے، اور چاہے اس کی لیجسلیشن جو ہے قرآن و سنت کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، یہ بھی ایکسیپٹیبل ہے۔ کوئی شخص اگر یہ عقیدہ رکھے گا تو ظاہری بات ہے کہ یہ شرک ہے، اور یہ بھی شرک اکبر ہے، یعنی شرک فی صفات کی ہی ایک قسم ہے، اور شرک اکبر ہے جس کی کبھی بھی معافی نہیں ہوگی۔ تو یہ انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹیز کے اندر یہ چیز موجود ہے، اور لوگ جو ہے یہ عقیدہ رکھتے ہیں، اس طرح کے عقائد ہیں ان کے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ وہی بالادست ہونی چاہیے، اور قرآن و سنت بے شک اس میں نافذ نہ بھی ہو تو یہ ایکسیپٹیبل ہوگا۔ تو یہ سب جو ہے شرک کی صورتیں ہیں۔
یا دوسرا نظام جو ہے یہاں پر بادشاہت کا نظام ہے، وہاں پہ بھی اب بادشاہ جو ہے یا مونارک جو ہے وہ فیصلے کرتا ہے، وہ لیجسلیشن کرتا ہے. اور اگر وہ قرآن سنت کے منافی لیجسلیشن کرے گا اور لوگ اس کی اس لیجسلیشن کو، اس کی اس قانون سازی کو ایکسیپٹ کر لیں گے، تو پھر یہ بھی جو ہے اس بادشاہ کو اللہ کے برابر قرار دینا ہوگا. یہ جو ہے دونوں تصورات بالکل درست نہیں ہیں. اصل میں تو اللہ تعالیٰ ہی قانون ساز ہے، وہی لیجسلیٹر ہے، اور سب سے پہلے وہ اصول طے کرے گا. ہاں، اگر کسی ایشو کے اوپر اس نے اصول نہیں طے کیے تو پھر جو اس کا رسول ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پھر ہمیں بتائیں گے. اور اگر ان کے ہاں بھی کوئی چیز نہیں ملتی ہمیں، تو پھر ان کے ہم کمپینینز کو دیکھیں گے. تو یعنی وہی قرآن سنت کے جو بھی قرآن سنت کے جو سکوپ ہے اس کے اندر رہتے ہوئے ہی ہم اس کے ماتحت جو ہے لیجسلیشن کریں گے. تو یہ ہی ایک توحید کا تقاضا ہے. ورنہ اگر کوئی بھی شخص جو ہے اس کے علاوہ کسی اور پروسیس کو ایکسیپٹ کر لے گا تو پھر یہ بھی شرک ہو جائے گا، اور یہ بھی بڑا شرک ہے. اور اس کی دلیل جو ہے سورۃ توبہ میں موجود ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا الہ الا هو سبحانہ عما یشرکون، کہ انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ کو رب بنایا ہوا ہے اللہ کو چھوڑ کر، اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھی. تو یہ جو بات تھی یہ بڑی جو جسے کہتے ہیں کنفیوزنگ تھی اس وقت کے عیسائیوں کے لیے بھی. عدی بن حاتم بہت بڑے عیسائی اسکالر تھے. جب یہ آیت نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پتہ چلا ان کو کہ ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم اپنے علماء و مشائخ کو بھی رب بناتے ہیں، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہ وضاحت طلب کی کہ ہم نے تو کبھی ان سے دعائیں نہیں مانگی، ہم نے تو کبھی ان کے سامنے سجدے نہیں کیے، پھر یہ ہمیں کیوں کہا جا رہا ہے کہ ہم جو ہے ان کی بندگی کرتے ہیں. ان کے آگے جو چارج شیٹ اللہ نے لگائی وہ کیا ہے؟ وما امروا الا ليعبدوا الہ واحد. حالانکہ ان کو نہیں حکم تھا مگر یہ کہ سوائے ایک اللہ واحد کی جو ہے وہ بندگی کریں. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. سبحانہ عما یشرکون، اللہ پاک ہے اس سے جسے یہ شرک کر رہے ہیں. تو یہاں یہ بات بالکل اب واضح طور پہ سامنے آ گئی کہ انہوں نے علماء اور مشائخ کو بھی رب بنایا ہوا تھا. جب عدی بن حاتم نے وہ سوال کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو ہے اس کا جواب دیا کہ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جو یہ حرام قرار دیتے ہیں تم اس کو حرام مانتے ہو، اور جو یہ حلال قرار دیتے ہیں تم اس کو حلال مانتے ہو. یعنی قرآن یا ان کی جو کتاب ہے تورات اور انجیل، اس کے اندر کیا چیز طے ہے یہ میٹر نہیں کرتا. واٹ میٹرز از کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، یہ لوگ کس چیز کو حلال و حرام قرار دے رہے ہیں. تو یعنی ایک طرح سے یعنی ان لوگوں نے علماء مشائخ کو وہ اتھارٹی دے دی تھی جو کہ صرف اللہ کے پاس ہونی چاہیے، کہ یہ بھی جو ہے بتا سکتے ہیں کہ کیا چیز حلال ہے کیا چیز حرام ہے. تو یہی ان کو رب بنا لینا ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ آپ سے نے وضاحت کر دی، اور یہ ہمارے لیے بھی ایک طرح سے وضاحت ہوگی کہ کوئی بھی اور اتھارٹی اب آج اگر اللہ کے سوا اگر اس کے بارے میں نظریہ ہے کہ وہ بھی قانون سازی کر سکتی ہے، وہ بھی حلال و حرام کے معاملات طے کر سکتی ہے، تو بیسیکلی وہ اللہ کے ہم پلہ ہے، وہ اللہ کے برابر ہے. اور جو لوگ بھی اس اتھارٹی کو تسلیم کر رہے ہیں وہ شرک اکبر کا ارتکاب کر رہے ہیں. تو یہ آج کے دور میں بہت بڑے پیمانے پہ شرک پھیلا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں مسلم لینڈز میں بھی جو ہے ڈیموکریسی کا تصور ہے کہ جی پارلیمنٹ جو قانون پاس کر دے بس وہی سپریم ہے. بلکہ اب تو سرعام لوگ کہتے ہیں کہ اسلامی جو سزائیں ہیں یہ بڑی وحشیانہ ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو اس طرح کی باتیں جو کر رہے ہیں یہ بات ہے کہ یہ تو کھلم کھلا کفر ہے اور شرک ہے. تو یہ بھی ایک اور بڑا ایشو ہے جو کہ ہمارے معاشرے میں موجود ہے. اس کے بعد شرک صفات کا ایک اور بڑا اس سے متعلق ایک اور بڑا ایشو جو ہے ہماری سوسائٹی میں ہے، اور زیادہ تر لوگ جو ہے اس کے بارے میں نہیں جانتے، لیکن ہمارے ہاں کچھ فرقے ایسے ہیں جو کہ اس نظریے کو تسلیم کرتے ہیں. اور وہ یہ کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انبیاء رسول اللہ علیہ وسلم بالعموم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالخصوص جو ہیں وہ کلی علم غیب جانتے تھے. یعنی ان کا یہ تصور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلی علم غیب پتا تھا. اب کل کا اطلاق تو جو ہے وہ ان لمیٹڈ کے اوپر ہوتا ہے مثلا قرآن مجید کے کانٹیکسٹ میں. تو جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ
کے سوا کوئی اور بھی ہے جو کہ کلی علم غیب سے آشنا ہے، تو یہ تو بالکل جو اللہ تعالیٰ کی جو ہے صفت العلیم کی پھر جو ہے نفی ہو جائے گی نا، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ بھی کلی علم غیب جانتا ہے اور اس کے علاوہ بھی کوئی اور ہستی ہے جو کلی علم غیب جانتی ہے، یعنی ان لمیٹڈ نالج آف دا انسین جو ہے وہ بھی دو اتھارٹیز کے پاس آ جائے گا، دو جو ہائر جو ہے پاورز ان کے پاس آ جائے گا جو کہ شرک ہے۔ تو یہ ہمارے ہاں جو ہے بعض لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نظریہ اپنایا، اور بعض جو ہیں انہوں نے اپنے ائمہ کے بارے میں کہہ دیا کہ جی ہمارے امام جو ہے وہ کلی علم غیب جانتے ہیں، حالانکہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اس بات کو رد کیا گیا، اللہ فرماتے ہیں کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ تعالیٰ عالم غیب ہے، وہ اپنے علم پر کسی کو بھی مطلع نہیں کرتا، الا من ارتضی من رسول فانہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، مگر اپنے رسول میں سے جس کو چاہے لیکن اس کے بھی آگے پیچھے پہ پہرے دار مقرر کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے غیب سے لوگوں کو مطلع نہیں کرتا، لیکن اگر کرتا بھی ہے اپنے رسولوں کو کرتا ہے علیہ السلام، اور جب بھی ایسا ہوتا ہے تو بڑی اسپیشل ارینجمنٹ ہوتی ہے، اس کے آگے اور پیچھے پہ پہرے دار ہوتے ہیں تاکہ وہ جو نالج آف دا انسین ہے وہ کہیں آگے پیچھے نہ چلا جائے، یا جو ہے لوگ اس کو سن کے اور کوئی فتنہ نہ پھیلائیں۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی کلی علم غیب نہیں دیتا، جو ہے کچھ علم غیب اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء رسول اللہ علیہ السلام کو بھی دیتا ہے اور اپنے نیک بندوں کو دیتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ جب دیتا ہے تو تب بھی اسپیشل ارینجمنٹ کے ساتھ ہی جو ہے ان کو دیا جاتا ہے، تو یہ بھی تصور درست نہیں ہے۔ ایک اور جو شرک جو آج کی جو مادہ پرستی ہماری دنیا ہے، یعنی مٹیریلسٹک اور جو اس وقت دنیا ہے ہماری، اس کے اندر کچھ لوگ جو ہیں اس کے قائل ہو چکے ہیں۔ ظاہر بات زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں جو دین سے بیدار ہو جاتے ہیں، بیسیکلی تو یہ مطلب ایتھیزم یا اگنوسٹسزم کو قبول کر لیتے ہیں اپنے نام ان کے مسلمانوں والے ہیں، اور شاید جو ہے وہ ان کا تعارف بھی بطور ایک مسلمان کی ہوتا ہو اور اپنا تعارف بھی کروانا چاہیں، لیکن ایکچولی جو ہے اپنے دل کے اندر وہ کافر ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو ان کے ہاں یہ بڑا جو ہے یہ شرک بڑے پیمانے پہ پھیل رہا ہے آج، اور وہ یہ ہے کہ مٹیریلسٹک مینز کو جو ہے وہ اتھارٹی دے دینا، یعنی ان کا مینز کے اوپر جو ہے زیادہ اس کی زیادہ ریلائنس ہوتی ہے، اللہ کے اوپر کام ہوتی ہے۔ تو یہ جو بات ہے کہ جو اسباب ہیں وہی جو ہے کام کو بناتے ہیں، یہ بھی شرک ہے، کیونکہ اسباب کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اسباب صرف ذرائع ہیں، اصل میں یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ان اسباب کو تاثیر دیتا ہے۔ تو یہ اصول جو ہے یہ اسلام کا والا بڑا پکا اصول ہے، لیکن جو لوگ بہت زیادہ جو ہے مٹیریلسٹک سوچ کو اپنا لیتے ہیں تو پھر ان کے ہاں یہ سوچ پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی رد کیا سورہ کہف کے اندر کہ وَخَیْتَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّیْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِیهَا وَهِیَ خَاوِیَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَیَقُولُ یَا لَیْتَنِی لَمْ أُشْرِکْ بِرَبِّی أَحَدًا۔ کہ آخر یہ ہوا کہ یہ باغ والوں کا قصہ ہے کہ کچھ مطلب کچھ جو ہے باغ والے تھے، دو تین لوگ جو ہے بھائی تھے باغ والے، تو ان کے ہاں یہ معاملہ تھا کہ وہ مٹیریلسٹک سوچ رکھتے تھے، اور ان کو یہ گمان تھا یا زوم تھا اپنے باغ کے بارے میں، کیونکہ اس کے مینز بہت اچھے تھے، اس کے آس پاس باڑ لگی ہوئی تھی، اس کے بیچ میں سے ندی بہتی تھی، تو ان کو یہ خیال آیا کہ اس پہ تو کبھی زوال نہیں آئے گا، تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو مزہ چکھایا، حالانکہ ان کا ایک نیک بندہ جو ہے ان کو سمجھاتا ہے کہ دیکھو یہ جو تم بات کر رہے ہو غلط ہے، ان میں سے ایک جو ہے اس سے اس کا مکالمہ ہوتا ہے کہ یہ تم بات کر رہے ہو بالکل غلط ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور تمہیں جو ہے لا قوت الا باللہ کہنا چاہیے، انشاءاللہ کہنا چاہیے، اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن وہ نہیں مانتا، تو آخرکار پھر اس کے اوپر عذاب آتا ہے۔ اب وہ جو آیت ہے اس میں پھر اس کے شرک کو بھی واضح کیا گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آخرکار یہ ہوا کہ اس کا سارا جو پھل تھا وہ ختم ہوا، اور وہ اپنے انگوروں کے باغ کو جو ہے اس کی چھتوں پر الٹا پڑا دیکھ کر اپنی لگائی ہوئی جو کھیتی تھی اس پر ہاتھ ملتا رہ گیا، ٹھیک ہے۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّیْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِیهَا وَهِیَ خَاوِیَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَیَقُولُ یَا لَیْتَنِی، اور اس نے کہا کہ ہائے کاش لم اشرک بربی احدا، کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس پورے کانٹیکس میں کسی اور خدا یا بت کا ذکر نہیں ہے، یہاں تو یہی واضح نظر آ رہا ہے کہ جو مینز ہیں
جو مٹیریلسٹک مینز ہیں، جو اسباب ہیں، ان کو ہی اس نے خدائی کا درجہ بھی دیا تھا، اس لیے جو ہے یہ مشرک قرار پایا۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کے تصورات رکھتے ہیں، بہرحال یہ کفر ہے اور یہ بھی شرک کی بڑی قسم ہے۔ تو یہ وہ شرک کی مختلف اقسام ہم نے دیکھی۔ شرک کی تو دوسری قسم ہم دیکھ رہے ہیں، شرک فی الصفات، لیکن اس کے حوالے سے جو دیگر ایشوز ہیں ہماری سوسائٹی کے، یا دیگر ڈسکشنز ہیں اور معاملات ہیں جن کے اندر شرک ہو رہا ہے، وہ ہم نے تفصیل سے دیکھ لیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سی صورتیں ہیں، لیکن یہ وہ صورتیں زیادہ تر آپ کو سوسائٹی میں ڈومیننٹ نظر آتی ہیں، لیکن ان کو اب انشاءاللہ اب جو ڈسکشن ہوگی، امید ہے کہ آپ اس والے سے ویجیلنٹ رہیں گے۔ اس کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ شرک کی جو دوسری بڑی قسم ہے، اس کو بھی ہم نے آج دیکھنا ہے۔ تو یہ تو شرک کی ایک قسم ہم نے کر لی، جس کی فردر 2 سب کیٹیگریز تھیں۔ یہ شرک کی جو پہلی قسم تھی، یہ تھی شرک فی العقیدہ، یعنی انسان کا جو ہے نظریہ یا عقیدہ ہی خراب ہو چکا ہے، اس کے اندر ہی ایسے باطل نظریات آ چکے ہیں کہ اب وہ قابل قبول نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو، تو اسے شرک فی العقیدہ کہا جاتا ہے۔ اس کی بھی فردر 2 جو ہے کیٹیگری سب کیٹیگریز تھیں، شرک فی الصفات، شرک فی الذات اور شرک فی الصفات، اس کو بھی ہم نے تفصیل سے دیکھ لی۔ اب ہم شرک کی دوسری بڑی قسم کی طرف چلتے ہیں، جو ہے شرک فی العمل، یعنی انسان کا اعتقاد تو ٹھیک ہے، عقیدہ بالکل صحیح ہے، لیکن عمل کے اندر جو ہے وہ چیز نظر نہیں آتی، اور اس کی بھی بہت سی صورتیں ہیں، ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، اور صحیح معنوں میں اگر دیکھا جائے تو شاید ہی کوئی ہے جو پھر اس قسم کی شرک سے بچا ہو۔ بہرحال یہ جو شرک ہے، جیسے شرک اصغر بھی کہتے ہیں، اور یہ شرک خفی بھی ہے، سب سے مخفی شرک ہے جو نظر بھی نہیں آتا۔ تو اس حوالے سے جو ہم نے ایک اصول سمجھنا ہے، وہ یہ ہے کہ الہ کی تعریف بھی کیا ہے۔ یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ کلمہ ہمارا کیا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ تو اب الہ کون ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، عام طور پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ الہ وہ ہوتا ہے جس کی پرستش کی جائے، جس کے سامنے جو ہے آپ فارمز آف ورشپ جو ہے بجا لاتے ہیں، اس کی جو ہے وہ عبادت کرتے ہیں اس کے سامنے کھڑے ہو کے۔ یہ بڑا ایک محدود تصور ہے الہ کا۔ الہ میں یہ بھی شامل ہے بے شک، لیکن الہ میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ الہ وہ ہوتا ہے کہ جس سے بڑھ کر مشکل کشا اور حاجت روا کسی کو نہ سمجھا جائے، جسے غیب میں ہوتے ہوئے پکارا جائے، جس کی سب سے بڑھ کر اطاعت کی جائے، جس سے سب سے بڑھ کر محبت کی جائے، جس کے لیے کوئی لڑنے مرنے کو تیار ہو جائے، ٹھیک ہے، اور جس کے ساتھ تعلق میں اسے سکون اور اطمینان نصیب ہو، جس سے سب سے بڑھ کر خوف کھایا جائے، جو ہر وقت دھیان میں رہے، ٹھیک ہے، جس کی خاطر جینا مرنا ہو۔ تو یعنی یہ کچھ صفات ہیں جو الہ کے حوالے سے ہمارے سامنے رہنی چاہیے۔ اچھا، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ انسان کے اندر جو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک اس کا جو اسٹرکچر رکھا ہے، اس کا سائیکولوجیکل جو ایک اسٹرکچر ہے، وہ یہی ہے کہ اس کے اندر ایک الہ کو ماننے کی کیپیسٹی موجود ہے۔ وہ ایک وقت میں ایک الہ ضرور رکھتا ہے، ٹھیک ہے، باقی جو 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 بھی گاڈز اینڈ گاڈسز اگر ہوں گے اس کے، تو اس کے تابع ہوں گے، لیکن ایک الہ ضرور ہوگا اس کا، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ الہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تو نہیں ہے، بہرحال ہمارے جو بھی سوسائٹی کے اندر لوگ رہ رہے ہیں ان کا وہ الہ اللہ تو نہیں ہے، ان کا اللہ تو وہ نہیں ہے جس کی خاطر انسان لڑنے والے پہ تیار ہو جاتا ہے، اللہ تو وہ نہیں ہے جس سے سب سے بڑھ کر اطاعت کی جائے، یا جس سے سب سے بڑھ کر محبت کی جائے، جس سے سب سے بڑھ کر خوف کھایا جائے، اور جس کے ساتھ تعلق اس پر کسی کو اطمینان اور سکون ملے، جس سے سب سے زیادہ جو ہے چاہا جائے، اس کی رضا کو ہمیشہ جو ہے مقدم رکھا جائے۔ تو یہ سب وہ باتیں جو الہ کی ڈیفینیشن میں آتی ہیں۔ تو اب یہ اللہ تو نہیں ہے ڈفرینٹ، یہاں تو ہماری محبتیں اللہ سے اور کئی چیزوں کے اندر ہے۔ تو اگر آپ غور سے دیکھیں نا، اگر آپ سوچیں اس کے اوپر، تو آپ کو مل جائے گا آپ کا الہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور موسٹ آف دا ٹائم جب ہم یہ ایکسرسائز کرتے ہیں، آپ لوگ بھی جو پارٹیسپینٹس ہیں وہ سوچیں اس کے اوپر کہ آج کا سب سے بڑا خدا کون سا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال آپ جلد ہی اس نتیجے پہنچ جائیں گے کہ آج سب سے بڑا جو خدا ہے نا، وہ ہے پیسہ، ٹھیک ہے۔ یہ پیسہ ہی جس کی خاطر انسان آج جو ہے مسلمان لڑنے مرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں، یہ پیسہ ہی جس کی خاطر خود مسلمانوں کو قتل کرنے پہ تیار ہو جاتا ہے، یہ پیسہ ہے جو ہے سب سے بڑھ کر ہمیں محبت ہے، ٹھیک ہے، سب سے زیادہ اسی کے چھن جانے کا خوف ہے۔
ٹھیک ہے، ہر وقت دھیان اس طرف ہے. تو صحیح معنی میں دیکھیں تو پھر سب سے بڑا جو دیو ہے، مطلب دیوتا ہے، وہ اب پیسہ ہے. تو یہ ہمارا الہ ہے. مطلب خاص کا شاید اور ہو کوئی، مطلب موسٹ آف دا ٹائم جو ہے، ان موسٹ کیسز جو ہے دس از واٹ وی ہیو. اس میں بعض جو ہیں ان کے نزدیک جو ہے وہ نفس جو ہے بڑا خدا ہے. ٹھیک ہے، شہرت کسی کے نزدیک بڑا خدا ہے، کسی کے نزدیک طاقت بڑا خدا ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ سب انٹر لنکڈ ہیں. لیکن جو سب سے بڑا خدا بن چکے ہیں وہ پیسہ ہے. جی، تو اس لیے اس کو ہم نے سمجھنا ہے کہ ہم چاہے جب ہم سے پوچھا جائے یا کسی شخص سے بھی آپ پوچھیں کہ آپ کا الہ کون ہے، تو وہ بے شک کہہ دے گا اللہ ہے. ہم بھی کہیں گے اللہ ہے. لیکن ہمارے عمل سے یہ بات ثابت نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، عمل کچھ اور بتا رہا ہے. تو اس قسم کے شرک کو اس لیے شرک فی العمل کہا جاتا ہے. یہ عقیدے کا شرک نہیں ہے. اسی لیے یہ چھوٹا شرک ہے. یعنی چھوٹا شرک اس لحاظ سے، چھوٹا شرک بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے. چھوٹا شرک اس لحاظ سے کہ اس کا جو مرتکب ہے اگر وہ توبہ نہیں بھی کرتا تب بھی جنت میں جا سکتا ہے. جبکہ شرک اکبر کا ارتکاب کرنے والا اگر توبہ بھی کر لے، مطلب اگر سچی توبہ کی تھی اس نے اپنی زندگی میں، تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. لیکن اگر جو ہے وہ ایسے ہی چلا گیا اور اس کی سچ کے دل سے توبہ نہیں تھی، تو پھر یہ جو ہے اس کا وبال سر سے نہیں اٹھتا. تو اس لیے یہ بڑا ہی ایک ہلا دینے والا معاملہ ہے کہ شرک فی العقیدہ جو ہے وہ اتنا بڑا شرک ہے کہ اس کی معافی نہیں ہے اللہ کہ انسان سے اس کے دل سے توبہ کرے. شرک فی العمل کا معاملہ یہ ہے کہ اگر انسان نے توبہ کیے بغیر بھی دنیا سے چلا گیا، تب بھی جو ہے وہ جہنم میں جلے گا. تو صحیح، جہنم میں اپنی ٹرم پوری کرے گا، لیکن آخرکار جنت کے لیے کوالیفائی کر جائے گا یا کر سکتا ہے. یہ بہت بڑا ایک فرق ہے ان دونوں قسم کے شرک میں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ شرک فی العمل کی کون سی صورتیں ہیں ڈفرینٹ جس کے اندر ہمیں وجلنٹ رہنا ہے. تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہے عبادت میں اخلاص. ٹھیک ہے جی، کہ عبادت خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اب ایک شخص جو ہے وہ نیت تو اللہ کے لیے باندھتا ہے اور نماز بھی اللہ کے لیے پڑھتا ہے، لیکن درمیان میں کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ کوئی جو ہے شخص اسے کوئی دیکھ رہا تھا، یا کوئی جو کمپنی کا مالک تھا جو جس کے اندر وہ جاب کر رہا ہے وہ دیکھ رہا تھا، یا کوئی اور جس کو وہ جسے کہتے ہیں نا کہ امپریس کرنا چاہ رہا تھا، تو اس نے اس کو دیکھتے ہوئے اپنا سجدہ لمبا کر لیا. تو اب یہ جو اس کا سجدے کو لمبا کرنا ہے یہ اللہ کے لیے نہیں ہوا، یہ کس کے لیے ہوا ہے؟ یہ اب اس شخص کے لیے ہو گیا کیونکہ اس نے نیت اللہ کے لیے باندھی تھی. باقی تمام نماز اس کی اللہ کے لیے ہے، لیکن یہ جو پارٹ ہے نماز کا یہ اللہ کے لیے نہیں ہے. تو اس سے جو ہے شرک عبادت کے اندر ایک طرح سے ملاوٹ پیدا ہوگی. یعنی عبادت مخلص نہیں رہی ہے، پیورلی اللہ کے لیے نہیں رہی ہے. تو اب یہ بھی شرک کی قسم ہے، اور خاص طور پہ اس کا ذکر مختلف مقامات پہ موجود ہے کہ ریا جو ہے خاص طور پہ، ٹھیک ہے، اس کو شرک کہا گیا ہے. مطلب ایک تو انسٹرکشن بھی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، کہ بے شک ہم نے یہ کتاب تمہاری طرف جو ہے سچائی کے ساتھ نازل کی ہے، تم اللہ کی بندگی کرو اس کی عبادت کو خالص کر کے. ٹھیک ہے، اس طریقے سے ایک اور جگہ پہ آتا ہے قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، کہ کہہ دو کہ مجھے یہی حکم ہوا ہے کہ خدا کی عبادت کو خالص کر کے اس کی بندگی کرو. یعنی یہ مجھے بھی یہی حکم ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی بندگی خالص ہو کے کروں، دین کو خالص کر کے کروں. تو وہی بات ہے کہ عبادت میں اخلاص جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے، اور یہ اگر اس میں ملاوٹ آ جائے گی تو پھر شرک ہو جائے گا. جیسے ریا جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے، وہی کہ کسی کو امپریس کرنے کے لیے آپ نے کوئی ایکٹ جو ہے اسے اچھے طریقے سے کر دیا، یا پھر یہ ہے کہ آپ نے وہ ایکٹ ویسے تو آپ نہیں کرتے تھے، آپ نے اس کے سامنے جو ہے اس کو شو آف کر دیا اس کو. تو مسند احمد میں موجود ہے روایت کہ من صلی یرائی فقط اشرک، جس نے بھی دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا. من صام یرائی فقط اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا. من تصدق یرائی فقط اشرک، اور جس نے جو ہے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا. یہ خفی شرک ہے،
اس کو سمجھنا بڑا باریک ہے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اس قسم کا جو شرک ہے اس کا مرتکب وہ جو ہے بچ سکتا ہے، ٹھیک ہے، اٹرنلی وہ جو ہے جہنم میں نہیں جائے گا، لیکن یہ اتنا چھوٹا شرک نہیں ہے کہ اسے لائٹلی لیا جائے، کیونکہ جہنم میں تو بہرحال یہ پہنچا کے ہی ملے گا۔ پھر اطاعت کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ سب سے بڑھ کر اس کی اطاعت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں اس کا ذکر فرماتے ہیں، سورہ نساء میں آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کا اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنکم، اور تمہارے درمیان جو بھی اولو الامر ہے ان کی بھی، یعنی اولو الامر جو ہے جب تک کہ قرآن و سنت کے مطابق فیصلے کریں تو تم نے اطاعت کرنی ہے، اس لیے ان کے اس کے اوپر جو چیک ہے، بریکٹ ہے، وہ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اور اگر جو ہے تمہارے درمیان کو بات متنازع ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تم پہ پلٹا دو، إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تم جو ہے ایمان لانے والے ہو اللہ اور آخرت کے دن پر۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی اطاعت جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں کچھ دیر کے لیے جو ہے یہ معاملہ ہمارے سامنے بے شک وہ کنفیوز ہو جائے کہ مطلب اطاعت جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی ہی ہو رہی ہے، مطلب ایک شخص جو ہے کہہ تو یہ رہا ہے کہ میں اللہ کی اطاعت ہی کرتا ہوں، لیکن یہاں پہ اس کا عقیدہ نہیں دیکھا جائے گا، اس کا عمل دیکھا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو بہرحال یہ بھی شرک فی العمل کی ہی ایک صورت ہے۔ اس طریقے سے ایک بڑا شرک جو اطاعت کے زمرے میں ہی آتا ہے وہ ہے کہ ہم اپنے نفس کی اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا جس نے اپنے ہی خواہش نفس کو الہ بنا دیا۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، تو اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا علم کے ہونے کے باوجود۔ ختم علی سمعہ وقلبہ، اور اس کے کانوں پہ اور اس کے دل پہ مہر لگا دی گئی۔ وجعل علی بصرہ غشاوہ، اور اس کے آنکھوں کے سامنے پردے ڈال دیے۔ ومن یہدیہ من بعد اللہ، اب اللہ کے بعد اس کو کون ہدایت دے گا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب اس کو گمراہ کر دیا تو اب اس کو کون ہے جو کہ اب ہدایت دینے والا ہے؟ اب اطاعت نہ کروں تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے، تو یہ اطاعت کی وجہ سے بات ہے۔ اچھا، پھر محبت کی بات آ جاتی ہے۔ بالکل واضح یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے بڑھ کر اور کوئی محبت نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ من الناس کی من یتخذ من دون اللہ اندادا، لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور شریک ٹھہرا لیے ہیں، یحبونہم کحب اللہ، حب اللہ، یعنی وہ ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حب اللہ، جبکہ اہل ایمان جو ہوتے ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ سے شدید ترین محبت کرتے ہیں۔ تو جو لوگ بھی دنیا میں جو ہے اس کے قائل ہیں کہ جی کوئی اور ایسی محبوب ہستی جو ہے ان کے نزدیک سب سے ٹاپ پرائرٹی رکھتی ہے، تو پھر یہ ہے کہ وہ لوگ شرک فی المحبت کے مرتکب ٹھہرے گا۔ اور پھر وہ جو ہم نے آیت تو پڑھی تھی تھی کہ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سب محبتیں جمع کر دی ہیں جو بھی کسی انسان کی ہوتی ہیں۔ ظاہر بات ہے کچھ رشتوں کی محبتیں ہوتی ہیں جو اس کو روک رہی ہوتی ہیں، جیسے فرمایا کہ کل ان کان آباؤکم، بتا دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کے باپ، وابناؤکم ان کے بیٹے، واخوانکم ان کے بھائی، اور وازواجکم ان کی بیویاں، وعشیرتکم ان کے جو بھی رشتہ دار ہیں، یہ 5 اب رشتے ہو گئے۔ اور پھر اموال اختلفتموہا وتجارت، تو مال اور تجارت ہوگی کہ مال جس کے چھن جانے کا تمہیں خوف ہوتا ہے، یا تجارت جس کے مان ہونے کا تمہیں خوف ہوتا ہے، وہ مساکن و ترضونہا، اور گھر جو تم بڑے شوق سے بناتے ہو، حب الیکم من اللہ ورسولہ، تمہارے نزدیک زیادہ اہم ہے اللہ اس کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، و جہاد فی سبیلہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد سے، تو پھر فترہ بس ہو گیا، انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں کو ہدایت دے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح کر دیا کہ محبت سب سے بڑھ کر ان کے ساتھ ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو پہلے ہی جانچ لیا تھا اور کہا تھا کہ سب سے بڑا جو آج بت ہے وہ وطن ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جو ان کا بڑے مشہور اشعار ہے کہ یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نبی ہے، غارت گرے کاشان آئے دین نبوی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس مصطفی ہے، نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفیٰ خاک میں اس بت کو ملا دے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو ہے
اس سے ایک یہ نظارہ کروا دے تو پوری دنیا کو مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ جو ہے اسلام تیرا دین ہے، تو مصطفی ہے، یہ بات ہے تمہاری یہ آئیڈینٹی ہے، نظارہ دین زمانے کو دکھا دے، یا مصطفی خاک میں اس بت کو بنا دے، تو مصطفیٰ کے ماننے والے اس بت کو تم نے خاک میں ملانا ہے۔ تو بہرحال آج بھی سب سے پہلے پاکستان ہمارے ہاں ہوتا ہے، سب سے پہلے پاکستان ہے، پھر اس کے بعد پھر قرآن سنت کی بات آتی ہے۔ تو جو بھی ایک شخص جو ہے اس طرح کا نظریہ رکھتا ہے کہ سب سے پہلے پاکستان، تو بس پھر معاملہ گیا، پھر تو یہ ہے کہ اس کے لیے پھر جو محبوب چیز ہے وہ پھر اللہ کے علاوہ کوئی اور ہستی ہوگی یا اور شے ہوگی، جو بھی آپ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سنن داؤد میں یہ حدیث موجود ہے کہ جبیر نے اپنے متم سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو عصبیت کی طرف بلائے، اور وہ ہم میں سے نہیں ہے جو عصبیت کے لیے لڑے اور اس کے لیے مر جائے۔ تو عصبیت جو ہوتی ہے، اس کے خاطر جو ہے انسان کھڑے تو ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ایک دینی جماعت کا یہ مزاج نہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو برحال محبت جو ہے بڑے امپورٹنٹ ہے، اللہ سے بڑھ کر جو ہے کسی اور شے کی محبت نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی اور نظریہ، کوئی اور شے اللہ سے بڑھ کر محبوب ہو جائے گی تو پھر یہ اللہ کا حق ہے جو آپ نے اس کو دے دیا۔ اس کے بعد پھر آتے ہیں خوف کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ خوف بھی اللہ سے بڑھ کر کسی اور چیز کا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران فرماتے ہیں کہ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، یہ خوف دلانے والا تو شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے۔ فلا تخافوہم وخافونی، تم اگر تم مومن ہو تو اس سے مت ڈرنا اور مجھ ہی سے ڈرنا، ان کنتم مومنین، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صرف مجھ سے ڈرنا ہے، ورنہ جو ہے تم لوگ جو ہے وہ ایک طرح سے میرے حق کو دوسرے کو دے رہے ہوگے۔ تو یہ شیطان کا کام ہے کہ وہ خوف دلاتا ہے اپنے دوستوں سے، اپنے ساتھیوں سے۔ ایک اور روایت ہے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے زمرے میں آتی ہے، ابو سعید خدری سے مروی ہے رضی اللہ عنہ کہ آپ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی اپنے آپ کو حقیر نہ کرے۔ تو صحابہ نے فرمایا رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کہ ہم میں سے کون ہے جو اپنے آپ کو حقیر کرتا ہے؟ تو آپ سے فرمایا کہ وہ جو اللہ کے متعلق کسی امر کو دیکھے جس کے بارے میں اس پر کچھ کہنا لازم ہے، اس پر کچھ نہ کہے، یعنی ایک منکر دیکھا اس پر لازم ہے کہ وہ زبان اس کو روکے، دیکھیے وہ خاموش رہتا ہے۔ اللہ عز و جل سے اس سے قیامت والے دن سوال کریں گے کس نے تجھے فلاں فلاں کے بارے میں بولنے سے روکا؟ اس وقت تیرے لیے موقع تھا کہ تو بولے، تو کیوں نہیں بولا؟ وہ کہے گا لوگوں کے ڈر میں، بس اللہ فرمائیں گے کہ میرا حق زیادہ تھا کہ تو مجھ سے ڈرتا، ٹھیک ہے۔ تو یہی بات ہے کہ خوف بھی اللہ کا سب سے بڑھ کر ہوگا۔ اور پھر جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ دعا، خاص طور پہ اس کا ہمیں اہتمام کرنا ہے، ہر چیز اللہ سے مانگنی ہے۔ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کا رب یہ کہتے ہیں کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، ٹھیک ہے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور بے شک وہ لوگ جو کہ ہماری عبادت سے استکبار کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، تو وہ عنقریب جہنم میں جو ہے وہ داخل ہوں گے۔ تو دعا بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہی کرنی چاہیے۔ اب اس کے اندر عقیدے میں اگر یہ بات آ گئی کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہستی دے سکتی ہے تو پھر تو شرک، پھر عقیدہ ہو گیا۔ لیکن عقیدہ تو یہی ہے کہ اللہ ہی دے گا، لیکن یہ ہے کہ بہرحال کسی اور کو مدد کے لیے پکارا جا رہا ہے۔ تو اسلام کا جو اصول ہے جو پھر اسکالرس نے بتایا ہے وہ یہی ہے کہ آپ 3 دفعہ کسی سے کہہ سکتے ہیں، ریکویسٹ دے سکتے ہیں، جیسے دستک بھی 3 دفعہ ہے، 3 دفعہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھی میری ہیلپ کر دو۔ اگر وہ نہیں کہتا تو اس کا مطلب ہے قصور جو ہے اس کا نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہی ہے۔ تو دعا جو ہے وہ بھی اللہ کا حق ہے کہ سب سے جو ہے زیادہ اللہ سے ہی دعا مانگی جائے، اور یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ وہی جو ہے قابل قبول ہو سکتی ہے، کیونکہ جو بھی مطلب آپ دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے، مطلب سب کے دل سے مانگیں گے، تو صحیح بات ہے اللہ خود فرما دینا کہ وہ قبول ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہر چیز جو ہے وہ اللہ سے ہی مانگنی چاہیے، یہاں تک کہ وہ چیزیں جن کے بارے میں بالکل پتہ ہے وہ سپر مارکیٹ سے مل جاتی ہیں، آپ پھر بھی ان کے بارے میں دعا کریں۔ ترمذی شریف میں روایت موجود ہے کہ نمک ختم ہو جائے یا جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو، ٹھیک ہے۔ حالانکہ اس میں دھیان جاتا ہی نہیں ہے، فوراً دھیان منتقل ہوتا ہے مارکیٹ جائیں گے وہاں سے لے لیں گے، لیکن نہیں، اس سبب ہے، سبب صرف اسی صورت میں کارگر ہوگا جب جو ہے جب آپ سبب کی بات ہے نا، یعنی مینز جو ہیں بڑے امپورٹنٹ ہیں، تو وہ جب تک اللہ نہیں چاہے گا تو یہ سبب کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے یہ بات ہمارے ذہن میں نہیں چاہیے۔
تو اس کے اندر بھی بڑا لوگ شرک کرتے ہیں. اگر ان سے پوچھا جائے وہ کہ اللہ تعالیٰ ہی مدد کرنے والا ہے, اسی کو پکارنا چاہیے, لیکن ایکچولی جو ہے وہ لوگوں کے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں, مخلوق کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں. تو اب ان کا عمل جو ہے ظاہری بات ہے اس عقیدے کا ساتھ نہیں دے رہا. تو اس قسم کے شرک کو شرک العمل کہتے ہیں. اس کی مختلف صورتیں ابھی ہم نے دیکھ لی ہیں. تو ایسے حاضر کے خدا پھر کون سے ہیں جی؟ میں نے بتایا کہ سب سے بڑا تو پیسہ ہے, اس کے علاوہ جو ہے وطن ہے, بیوی بچے ہیں. آج کل تو ظاہری بات ہے انڈیویجلزم کا دور ہے نا, کہ آج تو آپ اب یا تو آپ خود خدا ہیں, یا آپ نے اپنے امیڈیٹ فیملی ممبرس کو جو ہے خدا بنایا ہوا ہے, کیونکہ سب کچھ آپ کا اس کے لیے ہے, انہی کے لیے ہے. تو اقبال نے کہا تھا نا کہ یہ مال و دولت دنیا, یہ رشتہ و پیوند بتان وہم و گما لا الہ الا. یہ جو ہے نا یہ سب یہ جو چیزیں ہیں یہ بیسیکلی بت ہیں جو آج کے دور میں. ٹھیک ہے, تو یہ مال و دولت ہے دنیا, یہ رشتہ و پیوند, مال بھی آ گیا, دولت بھی آ گئی, رشتہ و پیوند میں سارے رشتے آ گئے. ٹھیک ہے, تو یہ مال و دولت دنیا, یہ رشتہ و پیوند بتان وہم و گمان, یہ وہم و گمان کے بت ہیں. ان کی مورتیاں نہیں ہیں لیکن ہیں یہ بت, پورے طریقے سے ان کی پرستش ہو رہی ہے. اس لیے کم سے کم ہمیں پیسے کا جو ہے نا بت تو گھر میں رکھ ہی لینا چاہیے, کم سے کم شک تو ضرور ہونا ہمارا کہ ہم کس الہ کے پیچھے لگے ہیں. تو یہ سچویشن ہے ہماری اس وقت. الا ماشاء اللہ. وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا. ٹھیک ہے, یہ جو ان کا بھی مسئلہ یہ تھا نا مشرکین مکہ کا, جب ان کو دعوت دی گئی تو انہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے آپ کی بات تو ہم مان لیں, لیکن اگر آپ بتوں کو چھوڑ دیں گے تو پھر تو ہماری ہیجمنی ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو اللہ جو ہے عنکبوت میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے اللہ کو چھوڑ کر اور کچھ ایسے معبود بنا لیے ہیں, اور ان سے ایسے محبت, اور انہوں نے ان سے تو یہ محبت کرتے ہیں لیکن اس محبت کے حوالے سے انہوں نے دنیاوی غرض و غایت رکھ لی ہے. یعنی دنیا میں کیسے جو ہے ایک سوسائٹی کے اندر مل کے رہنا ہے, اس کے لیے یہ محبت انہوں نے استعمال کر لی ہے. باقی جو ہے ان کے نزدیک اس کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے. تو بہرحال یہ بھی شرک کی بڑی اہم قسم ہے. تو اب ہم نے دیکھا کہ شرک اصغر بھی ہم نے دیکھ لیا. یہ شرک اصغر کی ڈسکشن تھی جو آج ہم نے کی. اس سے پہلے ہم شرک اکبر کو دیکھ چکے ہیں. تو اب ایک اصول بڑا اچھا ہمیں سمجھ میں آ سکتا ہے کہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ شرک اصغر جو ہے وہ شرک اکبر میں ایک طرح سے تبدیل ہو جاتا ہے. یعنی شرک اصغر جو ہے وہ ٹھیک ہے اتنا بڑا ایشو تو نہیں ہے, تو بڑا ایشو کہ جہنم میں لے جائے گا, لیکن اتنا بڑا نہیں ہے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں لے جائے. لیکن شرک کا ارتکاب شروع جو ہوتا ہے وہ چھوٹے شرک سے ہوتا ہے, آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ یہ بڑے شرک میں جو ہے وہ کنورٹ ہو جاتا ہے. تو اس کا پروسیس کیا ہے؟ پہلا پروسیس تو یہ ہوتا ہے گناہ کا ارتکاب ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کوئی شخص گناہ کا ارتکاب کرتا ہے. دوسرے مرحلے میں کیا ہوتا ہے, گناہ پر اطمینان حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے, وہ اپنے ضمیر کو جو ہے چپ کرانے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے, کہ اور یہ اپنی ایک فیلنگ لے کے آتا ہے جو ایسے یعنی اپنی کے لوگوں کے ساتھ مل کے کہ وہ اس پہ مطمئن ہو جائے. گناہ کر رہا ہے لیکن یہ ہے کہ مطمئن ہو جائے. ورنہ تو ویسے بات ہے کہ اس کا ضمیر سے نہیں چھوڑے گا, وہ جوڑتا رہے گا. اور بات تیسرا مرحلہ پھر انکار کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایک شخص جو ہے آخر اپنی اصلاح نہیں کرتا ہو یہاں تک کہ پھر اس کا انکار ہی کر بیٹھتا ہے. جب وہ انکار کرتا ہے تو دار اسلام سے بھی ایک طرح سے نکل جاتا ہے. اور قرآن جو ہے جو پیراڈائم میں اگر ہم دیکھیں تو اب جو شخص بھی جو ہے اس طریقے سے انکار کر دے گا تو پھر اب دراصل وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے نا. قرآن کی ایک آیت کا بھی جو انکار ہے وہ قرآن کا انکار. تو اصلاح جو ہے وہ شرک اصغر شرک اکبر میں جو ہے نا کنورٹ ہو جاتا ہے. سورہ بقرہ میں بات آتا ہے کہ بلا من کسب السیئات واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, بلا من کسب السیئات, جس نے برائی کی, واحاطت به خطیئته, اور اس کی اس خطا نے اس کو گھیر لیا, اس کا احاطہ کر لیا, فاولئک اصحاب النار, تو یہ آگ والا ہے, هم فیہا خالدون, یہی آگ والے ہیں اور یہی پھر ہمیشہ آگ میں جلیں گے. تو یعنی جو ہے اس کے حوالے سے ہمیں بڑا ہوشیار رہنا ہے, کیونکہ جو شرک خفی کی صورتیں نظر بھی اس طریقے سے نہیں آتا. اور لیکن یہ ہے کہ آہستہ آہستہ جو ہے رفتہ رفتہ یہ انسان کو اگر وہ کوئی جو ہے اپنی اصلاح نہیں کرے گا تو پھر آخر کار وہ ہی ول اینڈ اپ ڈوئنگ شرک اکبر. تو وہ یہ ہو کر رہے گا, انسان کو اللہ نے بنائی ایسا, اس کی ساخت ہی ایسی. اچھا, اب اسے بچاؤ کا طریقہ کیا ہے؟ وہ سنت ابراہیمی ہے اور وہ بالکل واضح ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کو بھی یہ کہا گیا کہ آپ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو فالو کریں. یعنی ہم سب کو کہا جاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، تم انہیں فالو کرو، لیکن خود ابراہیم کو اور ہم سب کو کہا جاتا ہے کہ تم اپنے باپ ابراہیم کی جو ہے سنت کو پکڑو. تو ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ خاص طور پہ ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں نا کہ وہ شرک سے بچے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. تو اب سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. یعنی ان سے ان کا کمال یہ تھا کہ جب بھی اللہ نے ان سے مطالبہ کیا کہ تم جھکتے ہو تو انہوں نے ایک لمحے ویٹ نہیں کیا اور فوراً کہا کہ میں جھکتا ہوں. ٹھیک. یہ سب سے بڑا ان کا کمال تھا جس کی وجہ سے وہ شرک سے بچ گئے. ٹھیک ہے نا. علامہ اقبال نے بھی فرمایا تھا کہ ابراہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں. تو بہرحال یہ ہے جی شرک سے بچنے کا طریقہ کہ آپ کو جہاں سے اوریجن ہے وہیں سے اس کو پکڑنا ہوگا. جیسی تقاضا اللہ تعالیٰ کے حکم کا اللہ تعالیٰ کا حکم سامنے آتا ہے، اللہ کا تقاضا سامنے آتا ہے تو لبیک کہیں اور اس پہ عمل پیرا ہو جائیں، اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں. ورنہ اگر تھوڑی دیر ویٹ کریں گے تو پھر وہ پروسیس شروع ہو جائے گا. یعنی تھوڑی دیر کے لیے جو ہے اس کو نہیں کیا، اب ضمیر جو ہے ملامت کرے گا، یہاں تک انسان پھر جو ہے وہ اپنی جسٹیفیکیشن پیش کرنا شروع کر دے گا اس کنڈیشن میں کہ وہ جب اس اوبلیگیشن کو ادا نہیں کر رہا. اور آخر کار بڑھتے بڑھتے بات یہاں تک جو ہے وہ جائے گی کہ وہ شخص انکار ہی کر دے گا، کیونکہ ضمیر تو اس کو بیٹھنے نہیں دے گا. تو آخر کار اس نے پھر انکار کر دینا ہے اور وہ شرک اکبر کا ارتکاب اس نے کر دینا. تو اس بات کو ہمیں ضرور مد نظر رکھنا چاہیے. باقی شرک العمل کی ساری تفصیل جو ہے وہ آپ کے سامنے آ چکی ہے. تو آج کا جو ہے ہمارا سیشن کنکلوڈ ہوا. کوشچن کسی کے ذہن میں ہے تو ضرور پوچھ لیں. دستر بھائی یہ میسج میں کوشچن ہے واٹس ایپ پہ، اگر عامل اور پیر کے پاس جانا شرک ہے تو کیا پھر تمام مزارات بند نہیں ہونے چاہیے، اور کیا محکمہ اوقاف کی جاب بھی حرام ہے؟ ہاں سوال تو بڑا زبردست ہے، بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہے. دیکھیں بات تو یہی ہے کہ جو بھی یہ بزرگوں کی قبریں پکی کی گئی ہیں، اب اس کے پیچھے اب ہم سب جانتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ لوگ جو ہیں ان کو اس کام پہ لگایا جاتا ہے کہ وہ ان دنیا سے جو جا چکے ہیں بزرگ ان سے مدد مانگے. اور ان کے بارے میں تصور بھی ہے ان لوگوں کا کہ یہ باقاعدہ مطلب ان کے ذریعے سے بھی عطا ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح طور پر قرآن میں فرما دیا ہے کہ جن کو تم پکارتے ہو، ہم پہلے وہ آیت پڑھ چکے ہیں، وہ تو ایک جو ہے کھجور کی جو گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی کوئی اتھارٹی نہیں رکھتے. تم ان کو کیوں پکار رہے ہو؟ تو اگر تم پکارتے تو وہ سنتے بھی نہیں ہیں، اور سن بھی لیں تو کچھ نہیں کر سکتے. تو اس لیے یہ بات تو ہے. آپ سے سب نے جب فتح مکہ ہوئی تو سب کو انسٹرکشن دی تھی علی وغیرہ کو اور جتنے بھی بڑے بڑے کبار صحابہ تھے رضوان اللہ تعالیٰ علیہم، اس شرک کے جتنے بھی نشان ہیں ان کو مٹا دو، اور کوئی بھی جو قبریں ہیں اگر وہ اونچی ہیں تو ان کو جو ہے ختم کر کے مسمار کر کے زمین بوس کر دو. اس کی وجہ یہی تھی کہ اسی کی بنیاد پر تو شرک ہوتا ہے. تو بالکل ایسا ہے کہ ایسے لوگوں کو سمجھایا جانا چاہیے کہ وہ لوگ جو اس قسم کے شرک میں مبتلا ہیں. ابھی تو ظاہری بات ہے کہ ہم اس کو اس لیے ابھی اس ایشو کو نہیں اٹھا سکتے کیونکہ یہ پھر کنٹروورشل ایشو بن جائے گا. لیکن جب اسلامک اسٹیٹ صحیح معنوں میں قائم ہو جائے گی تو پھر ایسے لوگوں کو ظاہری بات ہے سمجھایا بھی جائے گا، ان کی تربیت کا بندوبست کیا جائے گا، اور پھر ایک کر کے یہ سارے نشانات جو ہیں ان کو ختم کیا جائے گا. تو یہ تو بالکل ہے بات. باقی محکمہ اوقاف کے اندر کام کرنے کی بات جو کے حوالے سے جو سوال ہے تو مطلب ظاہری بات ہے کہ ہم ایک کفریہ نظام میں رہ رہے ہیں. اس کے اندر تو اب گورنمنٹ جاب بھی ہے، اس کو بھی کرنے کے حوالے سے ریزرویشنز ہیں، لیکن کیونکہ مجبوری ہے، ٹھیک ہے، بعض لوگ جو ہیں وہ ان کے پاس اور کوئی آلٹرنیٹ آپشن نہیں ہوتی تو پھر ایک بندہ کرے. لیکن یہ ہے کہ ان پروٹیسٹ رہے، وہ ان پروٹیسٹ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر وقت اس کے خلاف جو ہے وہ بات کرتا رہے، اپنے جاب پہ بھی ہوتے ہوئے بتائے کہ بھئی یہ غلط چیز ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے، اور اپنے جو بھی سوشل سرکل میں بھی اپنے جو بھی سرکل آف انفلوئنس ہے اس کے اندر بھی یہ بات کرتا رہے یہ بات غلط ہے. تو بہر یہ ہے کہ ایک طرح سے اس کی تھوڑی بہت گنجائش ہے، لیکن یہ ہے کہ ضرورت کوشش یہی ہونی چاہیے کہ کوئی بھی ایسا کام ہم نہ کریں جو کہ کفریہ ہو اور شرک پر مبنی ہو، کیونکہ اس کا پھر بڑا سخت خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑے گا آخر. تو یہ اس کا جو ہے وہ ایک سمپل سا آنسر ہے. باقی تو تفصیلات اس کی کافی ہیں، وہ دیکھ لیں گے. جی اور کوشچن ہوا آپ کے ذہن میں تو ضرور پوچھیں. کسی اور بھائی کا کوئی کوشچن ہو تو وہ چیٹ باکس میں بھی بھیج سکتے ہیں، اور
ریز ہینڈ بھی کر سکتے ہیں. جی تو جیسا ہم نے ذکر کیا کہ شرک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. شرک کو سمجھ لیں گے تو پھر توحید سمجھ میں آ جائے گی, اور توحید ہی پورا دین. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ان کے جو بھی جتنے بھی تصورات ہیں, جتنے نظر بحث لے کر آئے ہیں, ڈسکشن میں آئے ہیں, ان کو اچھے طریقے سے ہم سمجھیں. اس والے سے ضرور کوشچن پوچھیں, کھل کے پوچھیں, تاکہ بات کلیئر ہو. کوئی مبہم بات رہ گئی ہو, کوئی کلیئر نہ ہوئی ہو, تو بالکل اس کی وضاحت جو ہے وہ ہم کریں گے انشاءاللہ. جی بھائی کا کوشچن ہو تو کر سکتے ہیں, چیٹ باکس میں ٹائپ کر کے بھی بھیج سکتے ہیں, اور اگر ڈائریکٹ کرنا ہے تو ریز ہینڈ کریں, ڈائریکٹ کوشچن بھی کر سکتے ہیں. کامل بھائی, آپ نے وہ پلانر پہ شیئر کر دیا تھا؟ پلانر وہ جو وہ نہیں ابھی نہیں کیا, وہ میں کر دیتا ہوں. ٹھیک, مجھے بعض لوگوں نے پوچھا تھا نا کہ کوئزز وغیرہ کو کہاں پہ اٹینڈ کر سکتے ہیں. تو جو بھی رجسٹرڈ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ شیٹ ایک شیئر کی جائے گی آپ سے. اس کے اندر جو ہے دونوں آپشنز ہیں, ایک تو کوئز بھی آپ اٹینڈ کر سکتے ہیں, دوسرا آپ اسائنمنٹ بھی اٹینڈ کر سکتے ہیں. اسائنمنٹ کے لیے وہ ٹاپکس دیے گئے ہیں, ان کو سمپل آپ نے ان لیکچرز کو اٹینڈ کرنا ہے, اور اس کے بعد اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق اس کو ریکارڈ کر کے ہمیں بھیج دینا ہے اسسمنٹ کے لیے. تو یہ طریقہ سمپل ایک طریقہ ہے. تو ہر ٹاپک سے متعلق جو ہے کانسیپٹس بھی ڈیفائن کیے گئے ہیں کہ جن کے اوپر آپ نے بات کرنی ہے. تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں, اور ہم انکریج کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ اسائنمنٹ سے جمع کرائیں گے, انشاءاللہ ڈسٹنکشن عام طور پر انہیں کی آتی ہے. تو ایک تو یہ فائدہ ہوگا, یہ تو خیر بھی چھوٹا موٹا فائدہ ہے, لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے. جتنا زیادہ آپ گہرائی میں ان کانسیپٹ کو سمجھیں گے, اتنا ہی اچھے آپ دائی بن سکیں گے. آپ کے اندر دائیانہ صلاحیتیں جو ہے وہ نکھر کے سامنے آئیں گی, اور آپ کی نالج میں اضافہ ہوگا, آپ کسی سے ڈسکشن کر سکیں گے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں اس کے ساتھ ہیں. تو وہ ضرور جو ہے آپ اس کو اٹیمپٹ کریں, کوئزز کو بھی اور اسائنمنٹس کو بھی. انشاءاللہ اس کا شیٹ آپ کو انشاءاللہ کل میں مل جائے گی. اسلام اللہ خان بھائی, آپ کو انمیوٹ کر دیا, آپ کوشچن کر لیں. السلام علیکم مدثر بھائی, خیریت سے؟ وعلیکم السلام. السلام علیکم, کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے. بالکل اللہ کا شکر ہے, خیریت سے ہوں. ایک تو یہ درخواست کرنی تھی کہ وہ میری جو ہے نا اس میں اٹینڈنس نہیں لگ سکی تھی پچھلی دفعہ تو میں اٹینڈ نہیں کر سکا تھا, لیکن اس سے پہلے کی جو 2 کلاسز تھی میں نے اٹینڈ کی تھی, لیکن وہ اٹینڈنس کا پروسیس جو تھا اس میں نہیں کر سکا تھا, تو وہ کر دیے گا اٹینڈنس میں. ٹھیک ہے کامل بھائی, اس کو ذرا نوٹ کر لیں تو کائنڈلی دیکھ لیجیے. وہ لنک آپ سے شیئر کیا, اس پہ اٹینڈنس مارک کر سکتے ہیں ابھی بھی. اچھا, میں کوشچن کے بعد انشاءاللہ اس میں مارک کر لوں گا. جی وہ چیٹ باکس میں شیئر کیا ہوا ہے. اچھا, دوبارہ کر دیجیے گا ذرا, مجھے پاس ہے نہیں اصل میں, ابھی تھوڑا لیٹ ہو گیا تھا میں. جی میں ابھی مدثر بھائی, مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے میں نے ابھی تھوڑا سا فلسفی کے حوالے سے پڑھا, تو میں نے ابن خلدون صاحب کو پڑھا, تو ان کی جو کتاب مقدمہ ہے اس کے حوالے سے تھوڑا بہت جب میں نے پڑھا, تو میں نے یہ دیکھا کہ ان کا جو نظریہ ہے اس کے اندر وہ عصبیت کی بات کرتے ہیں, اور اس کو وہ بہت پازیٹیو لیتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی جب ایک ہی معاشرہ ہوگا, ایک ہی اس کے اندر لوگ ہوں گے, ایک ہی مزاج کے, ایک ہی کلچر کے, اور سیم کمیونٹی کے لوگ ہوں گے, جتنی زیادہ ان میں سملیرٹی ہوگی وہ قبیلہ اتنے زیادہ ترقی کرے گا, پھلے پھولے گا, اور جتنی اس میں ڈائیورسٹی ہوگی اتنا ہی زیادہ وہ مسائل کا شکار ہو جائے گا. تو اور ویسے تو یعنی کہ علامہ اقبال کا نظریہ تو یہ تھا کہ بھائی ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے, نیل کے ساحل سے لے کر تابا خاک کے کاشغر, لیکن ان کا نظریہ جو ہے وہ میں نے دیکھا کہ وہ تو صرف اس کی بات کر رہے ہیں کہ اپنی جو ایک پارٹیکولر کمیونٹی ہے اس کے حساب سے ہونا چاہیے معاملات. تو اس حوالے سے ذرا رہنمائی فرمائیں. خلدون تو ایک سوشالوجسٹ ہے نا, بالکل انہوں نے یہ بات کی ہے. وہ تو ایک بتا رہے ہیں نا کہ ان کی اسٹڈی ہے کہ مطلب سوسائٹی, انہوں نے سوسائٹیز کو اور نیشنز کو اسٹڈی کیا, اور اس میں تو یہ بات ایک فیکٹ ہے نا کہ ظاہری بات ہے جہاں پہ ایک ہی عصبیت ہوتی ہے, ایک اسٹرانگ عصبیت ہوتی ہے, تو وہ مطلب سپورٹ کرتی ہے اس نیشن کو. جیسے ہم نے دیکھا کہ ایرانین نیشنلزم نے ایران کو اسٹرینگتھن کیا, ترکی نیشنلزم نے ترکوں کو اسٹرینگتھن کیا, عرب نیشنلزم نے عربوں کو اسٹرینگتھن کیا. تو یہ ضرور یہ جو عصبیتیں میٹر کرتی ہیں. پاکستان میں دیکھ لینا کہ ملٹیپل عصبیتیں ہیں, ٹھیک ہے, یہ پشتون ہیں, یہ سندھی ہیں, بلوچی ہیں, اس لیے یہاں پہ وہ اسٹرینتھ نہیں ہے مطلب اس کے اندر ہوتی.
لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ اپنی جگہ پہ ان کی امپورٹنس ضرور ہے، لیکن ان سب سے بڑھ کر نظریاتی عصبیت ہونی چاہیے. ہے وہ بھی عصبیت ہی، وہ بھی اسبا ہے، لیکن وہ اسبا کس بنیاد پر ہے؟ وہ توحید کی بنیاد پر ہے. تو اسلام جو ہے یہ کہتا ہے کہ آپ نے اس سے بلند ہونا ہے. ٹھیک ہے. اور ظاہری بات ہے جب اسلام کمزور ہوگا، مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ نظریاتی عصبیت جو ہے وہ مطلب ایک اس کی سطح برقرار نہیں رہتی. مطلب وہ اسی صورت میں ہوگی جب نظریے کی آبیاری ہوتی رہے گی. کسی بھی قوم کے اندر جب نظریہ امپورٹنس رکھتا ہے اور اوپر جو ایسی ریاست موجود ہے جو نظریے کو یاد اس کو جو ہے تازہ رکھتی ہے، تو پھر وہ نظریہ جو ہے ایک خاص سطح پر برقرار رہے گا. تو اس پہ وہ گلوبل کمیونٹی وجود میں آئے گی اور برقرار بھی رہے گی. لیکن ہوتا تاریخ میں یہ ہوتا رہا نا کہ پھر اسلام کیونکہ نظریہ ہے تو اس پہ جو کچھ کمی بیشی آ گئی، جب اس کی جو ہے اس کی وجہ سے شعور جو ہے تھوڑا بہت مان پڑا، تو پھر عصبیتیں اٹھنا شروع ہو گئیں. تو اب اس میں اگر ایک ہی عصبیت ہو تو وہ ایک طرح سے سپورٹ کرتی ہے قوم کو، پھر جو ہے بکھرنے نہیں دیتی. تو وہ ایک اپنی جگہ پہ بحث ہے، یعنی وہ مطلب وہ ایک فیکٹ ہے نا، اس کو تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. لیکن ابن خلدون نے مقدمہ میں یہ ساری بحث کی، خلافت کی بحث بھی کی ہے کہ یہ مسلمانوں کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ خلافت اسٹیبلش کریں، مسلمانوں کا ایک ہی خلیفہ ہونا چاہیے اوپر. ہاں اوور آل وہ کہہ رہے ہیں کہ خلافت کے اندر اگر وہ ایک اسبا ہوگا جو اسٹرانگ اسبا ہوگا تو وہ سپورٹ کرے گا اس مطلب اس خلافت کو. یہ بات بھی اپنی جگہ پہ درست ہے، لیکن یہ عصبیتیں اوپر مطلب یہ جو ہے نظریاتی عصبیت سے اوپر نہیں ہونی چاہیے. اوپر چلی گئی تو پھر یہی وہ شرک ہے جس کے بارے میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جو بھی عصبیت کی طرف بلائے وہ ہم میں سے نہیں ہے. ٹھیک. تو یہ جو ہے اصل میں وہ ڈسکشن ہے، ہوپفلی کلیئر ہو گیا ہوگا. جی بہت شکریہ، جزاک اللہ. اچھا مدثر بھائی، ایک بات اور مجھے پوچھنی تھی کہ اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا تھا کہ سب سے زیادہ وطن کا جو شرک کا تصور ہے وہ علامہ اقبال ہی نے دیا ہے. تو کیا صحیح ہے کہ علامہ اقبال جو ہے وہ پہلے ہی شخصیت ہیں جنہوں نے وطن کے حوالے سے شرک کا تصور دیا ہے؟ جی بالکل، وہ تو مطلب اس میں کوئی شک نہیں ہے. انہوں نے تو ویسٹرن جو ہے جو تھاٹ ہے اس کے بڑی گہرائی سے اس کا مطالعہ کیا تھا. اور یہ خود ان کے ہاں یہ بحث موجود تھی کہ جب خدا کو انہوں نے ختم کر دیا نا، وہاں تو گاڈ از ڈیڈ کی بات کی تھی. گاڈ از ڈیڈ، خدا تو اب ہمارے لیے میٹر نہیں کرتا. لیکن انہوں نے پھر یہ کہا تھا کہ یہ وولٹائر وغیرہ نے باقاعدہ، وولٹائر ہی کئی کتب میں یہ ریفرنس بھی موجود ہے کہ لیکن وی نیڈ گاڈ. مطلب آپ بغیر خدا کے تصور کے ایک ہیلدی سوسائٹی کیسے چلائیں گے بھائی؟ کوئی آپ کاز تو دیں گے نا لوگوں کو کہ وہ اچھا کام کریں. تو انہوں نے پھر کہا تھا کہ یار پھر کنٹری کو گاڈ بنا دو. تو یہ باقاعدہ جو ہے یہ ان کی بحث ہے، اور اس لیے وہ سارے اس تھاٹ سے واقف تھے. اس لیے وہ انہوں نے کہا تھا نا انتہا خداؤں میں بڑا سب سے وطن، جو پیر ہم اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ جس گہرائی سے جس طرح بلنٹلی انہوں نے اس خدا کو مطلب واضح کیا، اس شان سے اور کوئی نہیں کر سکا. بلکہ ہمارے ہاں تو یہ بحثیں بھی موجود تھیں. آپ کو پتہ ہے جب جو ہے یہ حسین مدنی جو تھے جمعیت علماء ہند کے جو امیر تھے، انہوں نے بھی یہ کہا دیا تھا کہ قومی عصبیت کی بنا پہ کھڑی ہوتی. تو اس پہ علامہ اقبال کو بڑا غصہ آیا تھا اور انہوں نے پھر وہ نظم لکھی تھی کہ وہ جو ہے نا عجم ہنوز ہنوز نہ رموز ادی ورنہ. ٹھیک ہے کہ وہ عجم جو ہے اس کی بات ماری ہوئی ہے اور اس کو دین کا رمز ہی نہیں پتا کہ دیوبند جو ہے اس میں یہ حسین احمد کہتے ہیں کہ قوم وطن سے بنتی. تو انہوں نے پھر بعد میں وضاحت کی تھی اپنی کہ میں نے وہی اصل میں کنفیوژن وہی ہوتی نا جو مقدمہ کے اندر بحث ہے. انہوں نے کہا تھا میں نے جو ہے یہ نہیں کہا کہ ایسا ہونا چاہیے، ہوتا ہے، مطلب یہ ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم ایسا ہونا نہیں چاہیے اسلام کے اندر. انہوں نے پھر اس کی وضاحت کی تھی، وضاحت کرنی پڑی تھی. تو بہرحال یہ بات بالکل درست ہے کہ جو وطن ہے، اور واقعی جس طرح جو نیشنلزم اس زمانے میں بہت پیک پر تھی نا، اب تو اس کے بعد آپ کو پتہ ہے جب 2 بڑی جنگیں ہوئی ہیں تو پھر یہ جو خدا تھا نا یہ پھر ذرا تھوڑا مان پڑا. پھر انہوں نے بھی ایک نیا خدا بنایا تھا. وہ کیا ہے، وہ اب ہم سب جانتے ہیں کہ وہ تھا لبرل کیپٹلسٹک ڈیموکریٹک آرڈر. وہ بھی نظریاتی بت تھا جو کہ انہوں نے بنایا تھا، لیکن وہ بھی ٹوٹ گیا. ٹھیک ہے، اب تو ایک ہی بت ہے جی بس،
وہ ہم سب جانتے ہیں کیا ہے جی. ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن پیسہ ہے. اب پیسہ ہے، پیسہ، صحیح بات. اب سب بت ٹوٹ چکے ہیں کیونکہ نیشنلزم میں بت ٹوٹ گیا. 2 بڑی جنگیں ہوئیں تو یورپ نے دیکھ لیا. اس کے بعد پتہ آپ کو مارشل پلان ہوا اور پھر ساری یہ پاورز اکٹھی ہوئیں اور پھر انہوں نے پھر ایک وہ جو لبرل کیپٹلسٹک ڈیموکریٹک آرڈر پھر وہ جو ہے اس کو بت بنایا ہو. جس طرح وہ لبرلزم یعنی اس کے نظریات اور آئیڈیلز کو پھیلاتے رہے پوری دنیا میں. لیکن کیا ہوا کہ پھر جب ہم آتے ہیں اینڈ آف 20th سینچری میں تو پھر جو ہے پوسٹ ماڈرنزم کی طریق کھڑی ہوئی. انہوں نے اس بت کو بھی توڑ دیا. تو اب تو مطلب جسے کہتے ہیں نا کہ اب کوئی وہ چیز نہیں رہے گی. بس اب پیسہ ہی میٹر کرتا ہے. بس کسی طریقے سے جو بھی اکانومی کو صحیح کر لو, بس پیسہ لے آؤ. تو وہی بت ہے جو ہر بندے کو اب پڑھایا جا رہا ہے. جیسے اور اس کو بھی اقبال نے مزے کی بات ہے کہ ہائی لائٹ کیا تھا. انہوں نے کہا تھا نا کہ وہ جو ان کی بڑی ہی جسے کہتے ہیں نا کہ وہ الہامی شاعری ہے ایک طرح سے جو جس میں انہوں نے وہ باتیں کی ہیں کہ دیار مغرب کے رہنے والوں, خدا کی بستی دکان نہیں, یہ تم نے دکان بنا دیا, ہر چیز کو بیچنے میں لگا دیا. کھڑا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب زرے کا معیار ہوگا. تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی. جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. اور پھر وہ جو انہوں نے کہا تھا کہ ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین. ٹھیک ہے, تو سرمایہ داری ہی بندہ مومن کا دین بنا ہوا ہے. تو آج تو وہی سرمایہ داری وہی چیز ہے جو سب میٹر کرتی ہے. تو بہرحال لیکن انہوں نے بالکل صحیح اپنے وقتوں میں جب ان کے وقت میں جس طرح نیشنلزم کا بت جس طرح بنایا گیا تھا اس کو کاری ضرب لگائی اس کے اوپر. تو بہرحال یہ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ. جزاکم اللہ جی. تو بس کنکلوڈ کرتے ہیں پھر ہم سیشن کو. انشاءاللہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ شیٹ مل جائے گی. آپ اس کے ذریعے سے کوئز اٹیمپٹ کر سکتے ہیں اور اسائنمنٹس بھی جمع کرا سکتے ہیں. تو سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.